السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلما خان پارٹ 12۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم فہیم؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو فریال سے ہی شادی کرے گا، اور تم کہہ رہے ہو فریال نے فہیم کی وجہ سے شادی سے انکار کیا ہے۔ شہباز ملک ساری بات شہروز عباسی کو بتا چکے تھے۔ دیکھو شہروز، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میری بیٹی کیا احساسات رکھتی ہے فہیم کے بارے میں، اور اب وہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی خوشی ہم سب نے دیکھی تھی، مگر جب سے وہ فہیم سے مل کر گئی ہے تب سے وہ انکار کر رہی ہے۔ تو میں اس بات کا کیا مطلب سمجھوں؟ تم خود بتاؤ۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کیا وہ فہیم کے کہنے پر کر رہی ہے؟ کیونکہ فہیم وہ واحد انسان ہے جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتی ہے، تو وہ یہ بھی اسی کے ہی کہنے پر کر رہی ہوگی۔ تم پوچھو اسی سے۔ شہباز صاحب ایک سانس میں اپنی ساری بات کر چکے تھے، اور شہروز عباسی کے ماتھے کے بل اور گہرے ہوئے۔ فہیم انہیں سب بتا چکے تھے، لیکن شہروز صاحب کو لگا کہ یہ بس چند دن کی ہی بات ہے، پھر وہ اس لڑکی کو بھول کر فریاد سے شادی کر لیں گے۔ مگر یہاں تو بات ہی الگ تھی۔ دیکھو میں فہیم، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتے کہ داخلی دروازے سے فہیم عباسی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کو آتے دیکھ کر جہاں شہباز ملک کے چہرے کے تاثرات بدلے، اسی طرف شہروز عباسی کے ماتھے کے بل اور گہرے ہو گئے۔ السلام علیکم، فہیم سلام کرتے ہوئے اب صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ اسی پل دروازے سے سلطانہ بیگم بھی داخل ہو رہی تھی۔ اب اس کمرے میں وہ چار وجود بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا تم نے فریال کو کچھ کہا ہے؟ شہروز صاحب کی آواز ان کے کانوں کے اندر آئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھے رہے، اور شہباز اور سلطانہ کی آنکھیں صرف فہیم کے جواب پر ہی رکی ہوئی تھی۔ میں شادی نہیں کر سکتا فریال سے، بس اتنا بولا ہے میں نے۔ کتنا سیدھا جواب تھا، اور کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کر سکتا، اور ایک دم شہباز صاحب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اگر تم نہیں کر سکتے تھے تو تم پہلے ہی بتا دیتے، میری بیٹی کو اتنے سال اپنے نام سے منسوخ کیوں رکھا؟ وہ ان کی اکلوتی اور بڑی دعاؤں سے مانگی ہوئی بیٹی تھی، وہ دونوں اس پر جان چھڑکتے تھے، اور وہ اتنی آسانی سے ان کی جان سے عزیز بیٹی کو ٹھکرا رہے تھے، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو پایا۔ دیکھیے انکل، میں نے کبھی فریال کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں تو بابا جان کو بھی منع کر چکا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا، مگر بابا جان میری بات نہیں مانے۔ اب فہیم صاحب کی بجائے سلطانہ بیگم اور شہباز صاحب کی نظر شہروز صاحب پر تھی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ ان کی آواز میں دکھ تھا۔ دیکھو شہباز، مجھے لگا کہ یہ بس چند دن کی دل کی بات ہے، دل لگی ہے، جب اس کا دل بھر جائے گا تو یہ چھوڑ دے گا، مگر… اور فہیم عباسی بے یقینی سے اپنے باپ کی بات سن رہے تھے، اور ان کی سالوں کی محبت کو بس دل لگی کا نام دے رہے تھے۔ چند دن میں یہ دل لگی ختم ہو جائے گی، دل بھر جائے گا، تو ان کو لگتا تھا کہ فہیم راشدہ کو چھوڑ کر فریال سے شادی کر لے گا۔ فہیم عباسی کو افسوس ہوا تھا اپنے باپ کی سوچ پر۔ بابا جان، اب بولنے کی باری فہیم عباسی کی تھی۔ جسے آپ میری دل لگی کہہ رہے ہو میری سالوں کی محبت ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں راشدہ کو چھوڑ دوں، اور دوسری طرف وہ لڑکی ہے جو کہتی ہے اپنے بابا کی خوشی کو اہمیت دے، اگر مجھے چھوڑنا پڑے تو مجھے چھوڑ دے، مگر ان کا دل مت دکھائے، ان کے ساتھ رہیں، میں آپ کو ان سے الگ نہیں کرنا چاہتی۔ کتنی الگ سوچ ہے نا آپ لوگوں کی۔ ان کی آواز میں کرب، درد، غصہ، بے بسی، تکلیف کیا نہیں تھا۔ دیکھو فہیم بیٹا، فریال تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، اور اس کے بغیر ہم لوگ مر جائیں گے، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ آج پہلی بار سلطانہ ملک کسی کے سامنے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہی تھی۔ انہیں کوئی افسوس نہیں تھا، اگر اپنی اولاد کے لیے کسی کے سامنے جھکنا بھی پڑے تو وہ جھکنے کو بھی تیار تھی۔ ارے بھابھی، آپ ایسا مت کرے، یہ کیا ہے، یہ کرے گا۔ وہ اپنا جملہ بھی مکمل نہیں کر سکے جب فہیم صاحب آگے بڑھے۔ سلطانہ بیگم کے بالکل سامنے ٹھنڈے مگر اٹل لہجے میں جواب دیا، اگر خوشیاں مانگنے سے مل جاتی تو آج اس دنیا میں ہر انسان خوش ہوتا، مگر آپ جانتی ہے کہ خوشیاں مانگنے سے نہیں ملتی، قسمت سے ملتی ہے۔ میں راشدہ سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں فریال میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، مگر میں فریال کو خوشیاں نہیں دے سکتا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تو کیا اب آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کرنا چاہیں گی کہ وہ میرے ساتھ رہے، مگر ایک بے جان زندگی جیے گی جس میں کوئی خوشی نہ ہو؟ بتائے، کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ کی بیٹی ایسی زندگی جیے؟ نہیں نا، وہ بالکل چپ تھی، وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں۔ وہ کیا بولتی؟ فہیم نے تو ان کو لاجواب کر دیا تھا۔ میں فریال سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دے، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس جمعرات کو راشدہ سے نکاح کر رہا ہوں۔
اگر آپ لوگ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر بھی میں اس سے نکاح کروں گا۔ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اور وہاں موجود سارے لوگ دم سادے انہیں سن رہے تھے۔ وہ سب لوگ پتھر کا مجسمہ ہی تو بن گئے تھے جو ہل بھی نہیں پا رہے تھے، اور وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بڑے بڑے قدم بھرتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگے، اور پیچھے وہ 3 لوگ بس انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب حال زر میں کہہ رہی تھی کہ گرم کپڑے زیادہ لے کے چلتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں مجھے سردی کتنی لگتی ہے، اور اگر وہاں پر سردی زیادہ ہوئی تو پھر سے وہاں سے لینے پڑیں گے۔ ابھی اس کو چرچے میں ہیرا اور زر کے رشتے میں الگ ہی تبدیلی کچھ عرصے میں ہیرا اور زر کے رشتے میں الگ ہی تبدیلی آئی تھی۔ ہیرا کچھ دنوں کے لیے جب اپنے مائکے رہنے گئی تھی تو زر اس کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اسے یاد کرنے لگا تھا، مگر اس نے اپنا چہرہ اتنا بے تاثر کر لیا تھا کہ ہیرا محسوس ہی نہیں کر پائی کہ اس کے جانے سے اسے فرق پڑا ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں کے گھر ہی رک جاتی زیادہ دن تب بھی زر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر زر تو یہاں اسے مس کر رہا تھا، اور بالآخر وہ کچھ دنوں کے بعد ہی واپس آ گئی تھی، اور زر کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ مگر وہ زر علی عباسی تھا، وہ اتنا جلدی نہیں جھکتا تھا، تو اسے یہاں پر بھی اتنا جلدی نہیں جھکنا تھا۔ جو دل میں آئے وہ کرو، میں ابھی بزی ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ سپاٹ سخت لہجہ، مگر اب تو ہیرا کو اس کے اس لہجے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ میں زیادہ کپڑے رکھوں یا نہیں؟ بلا کی ڈھیٹ تھی، وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، مگر وہ تو پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ دیکھو، میں نے آپ سے سوال کیا تو زر علی عباسی، مجھے سوال کا جواب چاہیے، اور سوال پر سوال مجھے پسند نہیں۔ وہ اب مکمل اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے سوال کر رہی تھی۔ زر نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ دیکھو، ہم وہاں پر صرف 2 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس حساب سے کپڑے رکھ لو کہ یہ بھی تمہیں مجھ سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ اپنا چہرہ غصے والا بنا کر اب سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہیرا نے کوئی اثر نہیں لیا۔ ہاں تو بندہ شوہر سے ہر بات نہیں پوچھے گا تو کیا پڑوسی سے پوچھے گا؟ وہ بھی آج پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انسان میں عقل ہوتی ہے، استعمال کرنی چاہیے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عقل ہوتی تو آپ سے محبت کرتی۔ کیا تم نے؟ وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، مگر آواز زر کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ نہیں کہا میں نے، جو کام کر رہے ہیں کام کرتے رہیں، جا رہی ہوں میں۔ وہ اب دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پڑوسی اس ٹائم گھر پہ نہیں ہوتے، صبح میں چلی جانا۔ وہ اپنی ہنسی چھپائے اپنے ہی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پڑوسی کے پاس نہیں، جہنم میں جا رہی ہوں، چلنا ہے ساتھ؟ ناک پر غصہ رکھے اب وہ غصے میں اس طریقے سے بول رہی تھی کہ اسے تو جیسے کھا ہی جائے گی۔ نہیں، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم تو ویسے بھی وہاں کی ملکہ ہو، تو تم ہی جاؤ، میں بیچارہ معصوم جنت میں ہی ٹھیک ہوں۔ اور ہیرا کا تو منہ کھلا ہی رہ گیا۔ معصوم، اور وہ بھی زر علی عباسی، قیامت کی نشانی ہے یہ تو۔ جو بندہ منہ سے زیادہ ہاتھ سے بات کرتا ہے وہ کب سے معصوم ہو گیا؟ وہ خود نہیں بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا، جو بھی برائیاں کرنی ہے باہر جا کے کرو، اصل میں ہم معصوم لوگ ہیں، ہمیں گناہ ملتا ہے دوسروں کی برائیاں سن کر۔ یہ بندہ نہ بولنے والا ہی ٹھیک تھا، کم سے کم دل تو نہیں جلاتا تھا، اچھا تو لگتا تھا۔ اب جب سے بولنے لگا ہے تب سے تو دل ہی جلاتا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ لڑکی کتنی غیبتیں کرتی ہو، باہر جاؤ نا، مجھے کیوں اپنے ٹھکانے میں لے جانا ہے؟ اور اب ہیرا کے صبر کی حد ہو چکی تھی۔ وہ زور سے دروازہ کھول کر باہر جاتے ہی اتنا زور سے دروازہ بند کیا کہ زر تو ہل کے ہی رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی دکھنے میں ہی کمزور ہے، ورنہ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں مجھے تو لگتا ہے جان سنا کی بہن ہے۔ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اس کا گریبان۔ کافی دیر سے سفیان زوہان کا گریبان پکڑ کر اسے باتیں سنائے جا رہا تھا، اور دوسری طرف زوہان پرسکون ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا، مگر نایاب سے یہ نہ دیکھا گیا، اور آگے بڑھ کر سفیان سے زوہان کا گریبان چھڑوانے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ چھوڑو۔ سفیان چھوڑے، دیکھے جو بھی بات ہے آرام سے بات کر سکتے ہیں، چھوڑے۔ کافی دیر بعد میرال بھی آگے بڑھی اور سفیان کو روکنے لگی۔ تو آستین کا سانپ نکلا جس سے میں سالوں تک پالتا رہا، میں تجھے ہر جگہ آگے رکھتا تھا، تو ہر جگہ سب سے ٹاپ پر تھا، مگر آج ذوحان مصطفیٰ تو میری نظروں سے اور میرے دل سے گر گیا ہے۔ میری بلا سے بھاڑ میں جا، اور اگر تو مر بھی رہا ہوگا نا تب بھی نہیں آؤں گا تیرے پاس، دفع ہو جا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا
और एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ा और उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया। वो खुद को संभाल चुका था, लेकिन क्योंकि वो जानता था कि हकीकत एक न एक दिन सुफियान के सामने ज़रूर आएगी, तो वो खुद को उस दिन के लिए पहले ही तैयार कर चुका था। उसके लिए सब पहले से ही होने वाला था, तो वो उसके लिए इतना पुरसुकून था, क्योंकि वो तैयारी कर चुका था इस दिन की। वो अब दाखिली दरवाजे से बाहर की जानिब बढ़ने लगा, एकदम रुका, रुक के पीछे नहीं मुड़ा, वहीं पे ही खड़े आवाज़ दी, भाभी जब आपको घर आना हो कॉल कर दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकल गया। मिराल भी पीछे उसके जाने लगी। जोया ऊपर मिनाज बेगम से मिलने के लिए जा चुकी थी। क्या क्या था ये? नायब अभी भी सख्ती की हालत में थी सख्ते की हालत में थी। ये सब इतना अचानक हो रहा था कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जोहान, मुझे तुम बताओगे कि ये क्या हो रहा है? और अब जोहान के बिल्कुल सामने खड़ी होकर उसे सवाल कर रही थी। तुमसे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, तो जिस चीज़ से तुम्हारा ताल्लुक ना हो उस चीज़ से दूर रहा करो। संजीदा और पुर्रौब लहजा। कुछ पल के लिए तो नायाब कुछ कह नहीं सकी। अभी वो दोनों वहीं खड़े सवाल और जवाब कर रहे थे, जब एकदम नज़र वहाँ पर दो खड़े बच्चों पर पड़ी। वो दोनों अपनी बातों में ही लगे रहते, जब तल्हा की एक मासूम आवाज़ उनके कानों तक ना आती। क्या आप आसमान से आई हो? उसके सवाल पर जोहान ने एक आईब्रो ऊपर की तरफ करते हुए उसे देखा। नूरैन भी बिल्कुल उसमें खोई हुई थी और नायाब नासमझी से उसका सवाल सुन रही थी। नूर, मम्मा कहती है ना परियां आसमान से आती है, तो क्या ये आसमान से आई है? परी? जोहान ने ज़ेरे लब कहा। और उसकी बात पर नायाब का जो चंद लम्हे पहले चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और नासमझी से सब देख रही थी, ये एकदम सब कुछ गायब हो गया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाया। अब वो तलहा को देख रही थी। वो नायाब की तरफ आया, बिल्कुल नायाब के सामने आकर खड़ा हो गया। नायाब घुटनों के बल नीचे झुककर बैठी, उसे अपने करीब करके गले लगा रही थी, और जैसे ही नायाब ने उसे गले लगाया, तलहा का चेहरा गुलाबी हो रहा था। या अल्लाह पनाह, चेहरा तो देखो, गुलाबी रंग की तरह पूरा गुलाबी हो चुका है। जोहान तो उसका चेहरा देख कर ही हैरान था। वो नायाब को गले नहीं लगा रहा था, बल्कि अपने पीछे दोनों हाथ बांधे हुए थे। नायाब जब उसे गले लगाकर पीछे हुई, तो फिर तलहा से वजह पूछी कि उसने उसे गले क्यों नहीं लगाया। मम्मा कहती है शादी से पहले किसी लड़की को टच नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। और जोहान का तो मुंह खुलने को ही आ गया था। एड्डी तेरी माँ टीचर अड्डी तेरी माँ टीचर। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो ये लफ्ज़ अपने होठों पर लाने से नहीं रुक पाया। आप मुझसे शादी कर लो, फिर मैं आपको पक्का गले लगाऊंगा। और ये हद थी जोहान मुस्तफ़ा के सब्र की। नायाब बेख्तियार हंसने लगी। क्या आप करेंगी मुझसे शादी? हाय, वो बच्चा ये कहते हुए कितना मासूम और कितना प्यारा लग रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा औरत को प्रपोज करते हुए? पीछे से जोहान की आवाज़ आई, तो नायाब तो हैरान ही रह गई। क्या वो जेलस हो रहा था एक छोटे बच्चे से? और बहुत मुश्किलों से नायाब ने अपना कहकहा जब्त किया था। जोहा जोहान जो अब सीढ़ियों तक आ चुकी थी, हाथ बांधे उनकी बातें सुन रही थी। ठीक है, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ये तो मेरा ख्याल नहीं रखते, तो तुम तो रखोगे ना मेरा ख्याल? और तलहा के चेहरे पर तो अलग ही चमक आती थी। मैं आपको अपने नन्हे से हाथ से अपने आंखों के करीब के ही पलकों से बोलना उसे बोलना नहीं आ रहा था। नायाब बस उस अंदाज को मोहब्बत से देखे जा रही थी, और जोहान मुस्तफ़ा तो अपनी हैरानगी की आखिरी हद पर था। नूर उससे क्या कहता है? टीचर ने बताया था ना नूर इसे क्या कहते हैं? टीचर ने बताया था ना। उसे बोलना नहीं आ रहा था, और नूर जो अब नायाब को देखकर जोहान को देख रही थी, उसकी बात पर उसकी तरफ मुड़ी। मुझे क्या पता, आप बड़े हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और मैं आपको सिखाऊं? वो डांटने वाले अंदाज में अब तलहा को बातें सुना रही थी, और बेइख्तियार नायाब की आंखें भीगने लगीं। यार, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मुझे नहीं पता चल रहा। तुम तो सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो ना, ज़रा बताना इसका जवाब। हमज़ा और मैज़, इन दोनों का ताल्लुक ऐसा था जैसे दो सौतनों का होता है। जैसे दो सौतनों के आपस में नहीं बनती, इसी तरह हमज़ा और मैथ्स की नहीं बनती थी। उसे में इसी में से उसे मैथ से सबसे ज़्यादा नफ़रत थी। उसका बस चलता तो ये मैथ सब्जेक्ट थी ही दुनिया से ख़त्म कर देता। अब वो सुबह सुबह नायाब के सर पर खड़े होकर उसे जवाब मांग रहा था। मुझे क्या पता, आज मेरी छुट्टी है, मुझे तंग ना करे, सोने देना। वो पिछले आधे घंटे से उसके सर पर खड़ा होकर उसे जवाब पूछे जा रहा था।
اور وہ جو آج چھٹی کا دن سو کر گزارنے کے ارادے میں تھی، اب اپنی چھٹی خراب ہوتے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا، چھوڑے مجھے، دیکھو بہن نہیں ہو میری، بہنیں بھائی کی مدد کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے، کر دو نا مدد پلیز نینی پلیز۔ اب وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا، چاکلیٹ لے کر دیں گے؟ اب وہ اس سے قیمت وصول کر رہی تھی۔ فری میں اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو آپ اپنی اس مہینے کی پاکٹ منی کھولیں اور مجھے چاکلیٹ کا پورا باکس لے کے دینا ہے۔ تو پاگل ہے، پورے چاکلیٹ کا باکس کیا کرے گی؟ ایک دو لے کے دے رہا ہوں، نہ خوش ہو جا۔ وہ حیران تھا کیونکہ وہ تو سچ میں اس کی پوری پاکٹ منی ختم کرنے کے ارادے میں تھی۔ لائٹ بند کر کے جائیے گا؟ اچھا لے کے دوں گا، بتا دو اس کا جواب مجھے۔ مشکل کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ پہلے چاکلیٹ پھر کام، وہ بھی نایاب عباسی تھی۔ اگر آخری وقت پر وہ مکر گیا تو وہ کیا کرے گی؟ تو پہلے وہ چاکلیٹ لینے کی ضد کر رہی تھی۔ کیا تمہیں اپنے اس بھائی پر یقین نہیں ہے؟ 1% بھی نہیں ہے، جواب فوراً آیا تھا۔ آپ کو یہ کل چاہیے تو آپ مجھے شام میں چاکلیٹ لا کر دے دیں، میرا تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، فوراً کر کے آپ کو دے دوں گی۔ اور برائے مہربانی دروازہ بند کر کے جائیے گا، اور لائٹ بھی۔ اب وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ کر سونے کے ارادے میں تھی، اور حمزہ چہرے پر غصہ طاری کیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ لائٹیں جو صرف 2 ہی جل رہی تھی، وہ آگے بڑھا اور دھڑ دھڑ بٹن کو دباتا گیا۔ کمرے کی ساری لائٹیں جلا دی، دروازہ جو آدھا کھلا تھا وہ پورا کھول کر باہر کی جانب جانے لگا۔ بدتمیز! سوائے ڈانٹنے کے علاوہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ بند کیا، لائٹیں بند کر کے کمبل لے کر سونے لگی۔ دوسری طرف ان دونوں کو دیکھ کر پرانی باتیں یاد آئی تھی، بھائی بہن کی محبت کتنی شفا اور کتنی صاف ہوتی ہے۔ آج اسے اپنے چاروں بھائی بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ بھولی تو وہاں پر موجود کسی شخص کو نہیں تھی، مگر کچھ باتیں دل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ بیٹا یہ تم لوگوں کی مامی ہے۔ اور طلحہ کے چہرے پر جو چمک تھی وہ ایک دم بجھ گئی۔ اس کا اس ننھی سی عمر میں پہلی بار دل ٹوٹا تھا۔ ہائے، اسے جو آدھا گھنٹہ پہلے احساس ہوا تھا کہ اسے اپنی زندگی کے ساتھ ہی مل گئی ہے، یکدم سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اکثر زویا انہیں کہانی سنایا کرتی تھی کہ وہ جب بڑے ہوں گے ان کی زندگی میں ان کے ہمسفر آئیں گے جو ان کا بہت خیال رکھیں گے، اور وہ جو نایاب کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا، جو پہلے سے سوچ بیٹھا تھا کہ اسی سے اپنا سارا ہوم ورک کروائے گا اور ہر سال فرسٹ پوزیشن لائے گا، اس کے تو سارے خواب یکدم زویا نے چکنا چور کر دیے۔ اور اس کا چہرہ دیکھ کر زوہان کی ہنسی کی آواز اوپر تک جا رہی تھی، اور اسے ہنستا دیکھ کر ایک پل کے لیے تو نایاب اور زویا دونوں ہی اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ نایاب نے تو اسے سالوں بعد ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور زویا نے دل سے مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں بھر آئی تھی۔ دوسری طرف ہاں تو بتاؤ کہاں رہتے ہو اور اس روڈ پر کیا کر رہے تھے؟ آپ سے مطلب آپ نے میری مدد کر دی، اس کے لیے بہت شکریہ، آگے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ پرسکون اور ٹھہرا ہوا لہجہ۔ وجدان صاحب نے اپنے آئیبرو پر اوپر اٹھا کر اس 19 سالہ لڑکے کو دیکھا جو دکھنے میں تو چھوٹا تھا مگر اعتماد بڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ تمہاری ٹیسٹ کروائی تھی، تمہارے جسم میں نشے کے اثرات ملے ہیں، تو کیا تم نشئی ہو؟ سیدھا صاف سوال۔ یہ بات اینی کے لیے حیران کن تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی۔ جی کرتا تھا۔ کتنے سال تک؟ ترکی بترکی سوال اور جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ 4 سال۔ 4 سال کی ہوں؟ 4 سال کے ہو؟ سنیں جناب، میں آپ کو نہیں جانتا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری ذاتی زندگی میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ اب اس کی نظریں اینی پر تھیں۔ وہ جو اینی کچھ دیر پہلے اس سے سب کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اس کی اس بات پر وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ اسی کو کہہ رہا ہے۔ اس دن تمہاری حالت خراب تھی، تمہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اور ٹریٹمنٹ کروایا۔ اس کے علاوہ 4 دن سے تم ہمارے گھر پر ہو، تمہاری دوائیاں، ہر چیز کا خرچہ میں نے اٹھایا ہے۔ مجھے میرے پیسے واپس کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ سیدھا صاف جواب۔ اینی کا تو منہ ہی کھل گیا۔ زوہان ابھی بھی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بابا، اینی نے کچھ بولنا چاہا مگر وجدان صاحب کی گوری سے چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد زوہان کا جواب آیا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ سیدھا پوائنٹ پر آنے والا انسان تھا تو سیدھا سوال کر لیا۔ کافی سمجھدار ہو۔ وجدان صاحب نے اپنی انگلیوں میں پکڑی سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلا اور اب زوہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہے تھے۔ کہاں رہتے ہو؟ زوہان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال۔ زوہان اسی طریقے سے ہی دیکھتا رہا مگر
مگر اس سوال پر اس کے چہرے کے تاثر تھوڑے بدلنے لگے، لیکن آنکھوں میں کرب اور درد صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ 1.5 سال تک اپنے گھر نہیں گیا میں، صاف سیدھا جواب۔ اینی ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم آج سے یہیں رہو گے اور کیا کام کرنا ہے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ ابھی تم جا کے آرام کر لو، کیونکہ 1 ہفتے تک تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتے کہ اتنے میں ذوحان اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ سیڑھیاں پار کر کے دروازے کے اس پار غائب ہو چکا تھا۔ یعنی ایک دم آگے بڑھی اور وجدان صاحب سے سوال جواب کرنے لگی۔ بابا، ہمیں کب سے پیسوں کی فکر لگ گئی ہے؟ اس دن تو آپ بہت فکر کر رہے تھے اور آج آپ پیسوں کا حساب کرنے لگ گئے، کیوں بابا؟ وہ اسی طریقے سے برق رفتاری سے سوال کرے جا رہی تھی۔ وجدان صاحب کی نظریں صرف اس سیڑھی پر تھی جس سے کچھ دیر پہلے وہ لڑکا چڑھتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ لڑکا معمولی صلاحیت کا مالک نہیں ہے، چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ تفصیلی جواب دینے لگے۔ لیکن یہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس نے بہت کچھ کہا ہے اور یہ اب صرف اپنی زندگی برباد کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے اپنے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسے سب سے پہلے تو خود پر اعتبار دلانا ہے، اور میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ لڑکا بہت قیمتی ہے، اسے اپنی قیمت کا اندازہ نہیں، اور جس دن اسے اندازہ ہو جائے گا اسے اپنی زندگی سے محبت ہو جائے گی۔ اب بات اینی کی کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ آج تک وجدان صاحب نے کوئی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں کیا، یعنی اس کام کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا۔ یعنی ساری باتیں سن کر اب پرسکون تھی اور ملازموں کو چائے لانے کے لیے آواز دی۔ دوسری طرف تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کافی دیر بعد زویا نایاب سے باتیں کر رہی تھی۔ ذوحان گھر سے باہر نکل گیا تھا، مگر وہ ذوحان کا رویہ دیکھ کر پریشان تھی۔ جس طرح سے وہ سفیان سے باتیں کر رہا تھا اس کا لہجہ پورا تبدیل تھا، اور یہی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں باجی؟ اور یہ دونوں آپ کے بچے ہیں؟ اور میرال آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک ساتھ اپنے سارے سوال کر چکی تھی۔ زویا نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ یہ میرے اور عبیر کے بچے ہیں، اور وہ سفیان تھا، ملک زیاد کا بیٹا۔ اور ایک دم نایاب کے دماغ میں بچپن کی کچھ یادیں چمکی تھی۔ وہ یہ نام کافی بار سن چکی تھی۔ فہیم صاحب کبھی کبھار اپنے پرانے دوست کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ ذکر باتوں باتوں میں کر دیا کرتے تھے، مگر جب ان سے پوچھا جائے تو بس بولتے تھے کہ وہ میرا بھائی تھا۔ اب غلط فہمیوں نے ہمارا رشتہ کمزور کر دیا، مگر میں آج بھی اسے اپنا بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ مگر اس کے سوال کا مکمل جواب یہ نہیں تھا۔ وقت کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں۔ امی، سنبھالے خود کو، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اگر اسی طریقے سے روتی رہی تو طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، خدا کے لیے خیال کرے اپنا۔ ذوحان گھر سے باہر نکل چکا تھا اور مناز بیگم اسی طریقے سے زمین پر ہاتھ مار مار کر روئے جا رہی تھی۔ جس بیٹے کے لیے انہوں نے اتنا سب کچھ کیا، آج وہی بیٹا خود کو برباد کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے، اور ذوحان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس رات کے بعد وہ کہاں گیا، کہاں نہیں، کسی کو نہیں پتا تھا۔ مناز بیگم کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اب کام پر بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ گھر میں فاقوں کا دور آ گیا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ کام پر جا سکے، اور کافی چھٹیوں کی وجہ سے فیکٹری سے بھی انہیں نکال دیا گیا تھا۔ شبیر صاحب کی طبیعت پہلے سے خراب ہو چکی تھی، بیٹے کی جدائی، گھر کے حالات، سب ان کے سامنے تھے۔ وہ اب خود کو واقعی میں ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اب باقاعدہ نمازوں میں دعا مانگتے تھے کہ ان کے سر سے یہ بوجھ ہٹ جائے۔ زویا مناز بیگم کی جگہ پر کام پر جایا کرتی تھی۔ اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اسے کہیں اور جاب مل سکے۔ وہ میٹرک سے آگے 2nd ایئر میں ہی تھی جب آگے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی۔ مگر پاکستان میں 2nd ایئر والوں کو بھی کہاں نوکری دی جاتی ہے۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا وہ ان کی جگہ صبح کام کو جاتی اور 4 بجے تک واپس آ جایا کرتی تھی۔ آج بھی روز کی طرح وہ کام پر ہی جا رہی تھی۔ وہ وہاں جا کر روم کی صفائی اور صرف کھانا بنایا کرتی تھی، کیونکہ وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی۔ زویا، آج کباب بنا دینا، ابیر آ رہا ہے۔ سلطانہ بیگم کچن میں آ کر زویا کو اب ہدایت دے کر باہر کی طرف جا رہی تھی۔ زویا نے ابیر کا نام سنا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آ رہا ہے۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ بھی اس گھر میں آ چکی تھی۔ اس نے سفیان کو دیکھا ہوا تھا، وہ اس سے چھوٹا تھا، وہ اسے باجی کہتا تھا، اور زویا بھی بالکل بھائیوں کی طرح اسے سمجھتی تھی۔ لیکن ابیر اس سے 2 سال بڑا تھا۔ ابیر کافی سالوں سے UK میں رہا کرتا تھا، اور وہ اب کافی ٹائم بعد پاکستان آ رہا تھا۔ ابھی وہ کچن میں ہی تھی کہ ملازمہ فوراً دروازے سے کچن کے اندر داخل ہوئی۔ زویا ایک دم نظر اٹھائے انہیں دیکھنے لگی۔
آنا بھی کیا ہوا ہے وہ ملازمہ کو انا ابھی کیا ہوا ہے وہ ملازمہ کو دیکھ کر پریشان تھی، لیکن وہ خود پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انا بھی خوش ہے یا پھر اداس۔ کیا ہوا ہے وہ میں بتا رہی تھی۔ وہ عبید صاحب ان کی سانس پھول چکی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ بھاگتی بھاگتی آئی ہے۔ وہ عبید صاحب آ گئے ہیں اور ضیاء صاحب بھی آئے ہیں، اور زویا کے چہرے پہ ایک چمک آ گئی۔ اس گھر میں رہنے والے افراد کتنے اچھے تھے، وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور ضیاء صاحب اسے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ تم چھوڑو ان کو، جاؤ جوس لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر ان کو دو۔ اور وہ ایک دم حیران ہو گئی۔ میں نہیں، میں کیسے؟ ارے لڑکی، میری حالت دیکھو، میں اس حال میں جاؤں کیا؟ تم اچھی لگ رہی ہو، جا کے دے آؤ نا، کیا ہو گیا؟ اب وہ اپنا چہرہ معصوم بنا چکی تھی، اور زویا نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرے ہاتھ میں پکڑے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دوپٹہ کے سلیقے سے اپنے سر پر جمائے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اور بس 5 سیکنڈ بعد زویا کی آنکھوں کے سامنے ایک وجود بیٹھا ہوا تھا جسے وہ دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اس شخص کا روپ اس کی شخصیت کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا کہ اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ اٹھے ہوئے نین نقش، مغرور کھڑی ناک، بالوں کو سلیقے سے جیل میں جمایا ہوا تھا، شرٹ جس کے آگے کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، زیب تن کیے، اور وہ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھی زویا کے اوپر پڑی تو بس ٹھہر ہی گئی، پھر کافی مشکلوں کے بعد اپنا حواس باختہ چہرہ ٹھیک کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ اب ٹرے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ سلطانہ بیگم اور وہاں پر موجود سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ اب وہ سب کو گلاس پکڑا رہی تھی۔ جب عبیر کی باری آئی تو آخری گلاس جو ٹرے میں تھا، اس نے پوری ٹرے اٹھائی اور عبیر کی طرف بڑھا دی۔ آپ اٹھا کے دے دیں۔ آواز ایسی تھی کہ زویا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکوں سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن نہ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ وہ خود کو کھونے لگی تھی۔ زویا نے گلاس اٹھایا اور عبیر کی طرف بڑھا دیا۔ عبیر نے فوراً گلاس تھاما، مگر گلاس کے ساتھ اس کی انگلیاں زویا کی انگلیوں سے ٹچ ہونے لگیں، اور جیسے ہی دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ملنے لگی، زویا نے فوراً گلاس کو چھوڑ دیا، لیکن عبیر نے گلاس کو پکڑ لیا تھا، ورنہ تو وہ اس کے اوپر ہی گر جاتا۔ وہ گھبراتے ہوئے فوراً ٹرے اٹھا کر کے کچن کی طرف جانے لگی، اور عبیر اس کی اس حرکت پر اپنا قہقہا نہیں روک سکا۔ بگ وشز فار پور گرل، کریزی گرل۔ اور پھر وہ جوس اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دیکھو، اگر ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ بہت اپنائیت بھرے لہجے میں ذوحان سے مخاطب تھی، جو اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنی نظر موبائل میں جما کر بیٹھا تھا۔ ذوحان، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تھی، مگر ذوحان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کو ہنوز اگنور ہی کر رہا تھا۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ کیونکہ مجھے 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور میں پوچھ کر تھک گیا ہوں۔ یا تو مجھے کام بتائے یا تو مجھے یہاں سے جانے دیں۔ کیا سوال تھا اور کیا اس نے جواب دیا؟ اینی کے چہرے پر صاف طور پر خفگی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر بار خود کے بارے میں سوچنے والا سیلفش کہلاتا ہے، اور مبارک ہو ذوحان مصطفیٰ، تم ٹاپ پر ہو۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے پیچھے پھر رہی ہوں، کہیں تمہیں مدد کی ضرورت نہ ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ مگر دیکھو میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم کیا جواب دے رہے ہو۔ اس کے چہرے پر صاف طور پر مایوسی نظر آ رہی تھی۔ وہ اتنے ٹائم سے اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی، وقت پر دوائی دینا، کھانا پہنچانا، سب چیزیں اینی نے سنبھالی ہوئی تھیں، اور اسی کی وجہ سے ذوحان وقت سے پہلے ہی ٹھیک ہو چکا تھا، بلکہ پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر وہ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسے الٹے جواب دے رہا تھا۔ ذوحان مصطفیٰ، صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے میرا صبر ختم ہو چکا ہے، تو اب تم جو کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بات رہی کام کی تو جا کے بابا سے پوچھو، کیونکہ انہوں نے تمہیں کہا ہے، میں نے نہیں۔ بے اختیار ذوحان نے اس کی کلائی پکڑی، اور وہ جو مڑنے لگی تھی اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس کا دل عجیب ہی طریقے سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ ذوحان کو احساس ہو گیا تھا کہ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کچھ زیادہ ہی غصے میں اس سے بات کر لی، کیونکہ جب سے وہ یہاں پر تھا، سیدھے منہ اس نے کبھی اینی سے بات کی ہی نہیں تھی،
اور وہ لڑکی اس کا اتنا احساس کرتی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے۔ اس نے اسے روکنا چاہا مگر شاید وہ بے اختیاری میں کچھ زیادہ ہی کر گیا۔ ایک دم اس کی کلائی چھوڑی اور اپنا قدم پیچھے کی جانب بڑھایا۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک میز تک کا فاصلہ تھا۔ دیکھو، مجھے پتا ہے میں کچھ زیادہ ہی روڈ ہو کر بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا ہو چکا ہوں۔ میں نے 1.5 سال سے اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھی۔ میری وجہ سے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، یہ بات مجھے آج بھی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ جن کو میری فکر ہوتی ہے اور جب میرا دل بھی ان سے جڑ جاتا ہے تو وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں اکیلا رہ جاتا ہوں، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تم سے دور جاؤں؟ بے اختیار اس کے لبوں نے یہ سوال کر دیا تھا۔ پھر ذوحان کے ماتھے کے بل دیکھ کر اپنا سوال درست کرنے لگی۔ اوہ، میرا مطلب ہے ہم لوگ۔ ذوحان کچھ نہ بولا، وہ اسی طریقے سے اسے دیکھے جا رہا تھا اور اس کا یوں دیکھنا اس لڑکی کی دھڑکن کو اور تیز کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں بس اتنا چاہتا ہوں۔ سیدھا صاف جواب۔ ہائے، وہ لڑکا اتنا سیدھا کیوں تھا؟ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، ہم لوگ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے، اور آج تک میرے بابا نے کسی کی تعریف نہیں کی ہے۔ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے تم میں ایسا کچھ دیکھا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تم کامیاب ضرور ہوں گے، اور جو لوگ تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں نا، تم جانتے ہو ان کے لیے سب سے اچھا انتقام کیا ہوگا؟ اب وہ پرتجسس لہجے میں اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری کامیابی، تم ان کو کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اگر تمہاری اوقات کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں، تمہاری غریبی کی وجہ سے، تو جب تمہیں کامیاب اور ایک امیر انسان دیکھیں گے تو ان کے دل میں جو آگ لگے گی وہ تمہیں سکون دے گی۔ وہ لڑکی بے دہانی میں اسے ایک مقصد دے کر چلی گئی تھی، زندگی کا مقصد کامیابی، یعنی اب ذوحان مصطفیٰ کو کامیاب ہونا تھا۔ اسے اب ان سب کو منہ توڑ جواب دینا تھا جو اسے حقیر سمجھتے تھے۔ اور اس دن ذوحان مصطفیٰ کا زندگی کا مقصد نایاب نہیں بلکہ کامیابی بن گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔